ہے اعلی حضرت کی لکھی ہوئی احکام شریعت، اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی، فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے، اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا، چلو تم آؤ اپنا حساب دو، تم آؤ، تم چلو، تم چلو۔ تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام محمود، اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب، تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد، خالد کا بیٹا محمود ادھر آ یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ، ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے، عقل سے بھی پیدل، علم سے بھی مادرزاد یتیم، فتویٰ دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی، لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے، ہر ایک کو اللہ بلائے گا، فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے، تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے، باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے، بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی، اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے۔ انہوں نے ابھی کہا کہ صاحب حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، جو حدیث نقل کی، دوسری جگہ فرمایا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو گویا اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کی حدیث کو جھٹلایا، یہ ان کا دعویٰ ہوا، یہی بات انہوں نے کہی۔ حضرات، الگ الگ مواقع کے لیے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ کر کے ہاتھ دھوئے، وضو کرنے میں 2 ہی مرتبے کر کے ہاتھ دھوئے، کسی دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے ہاتھ دھویا، کسی اور حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ کر کے ہاتھ دھویا۔ تو ایک راوی بیان کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کو ہاتھ دھوتے جس نے دیکھا کہ سرکار نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا، دوسرا راوی بیان کرتا ہے کہ 2 مرتبہ دھویا، تیسرا راوی بیان کرتا ہے 3 مرتبہ دھویا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہر راوی دوسرے کو جھٹلا رہا ہے؟ نہیں، الگ الگ مواقع پر الگ الگ طرح سے دھویا۔ آج یہاں پر ہیں 1 مرتبہ دھویا، وہاں پر ہیں تو حسب موقع 2 مرتبہ دھویا، وہاں پر ہیں تو حسب موقع 3 مرتبہ دھویا۔ اعلیٰ حضرت نے اگر وہ حدیث نقل نہیں کی ہوتی، صرف یہ ہوتا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، آپ حدیث دکھاتے کہ اس کے خلاف بخاری میں، مسلم میں، فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تب کہتے کہ حدیث میں تو ہے کہ باپ کے نام سے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ماں کے نام سے، یا اعلیٰ حضرت نے ماں کے نام سے باپ کے نام سے کہا ہوتا حدیث میں ماں کے نام سے، تو آپ دکھاتے۔ وہ حدیث بھی جس میں باپ کا نام کا تذکرہ ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی لکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہی فرما رہے ہیں دوسری جگہ کہ ماں کے نام سے۔ تو پکارنے کے لیے کوئی 1 ہی مرتبہ پکارا جائے گا؟ ارے آپ بھی تو 50 مرتبہ
کسی کو پکارتے ہیں، اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں کبھی کسی نام سے، کبھی ببوا کہہ کے، کبھی بیٹے کہہ کے، کبھی نام لے کے. تو مختلف مواقع میں پکارنے کے لیے مختلف طریقہ ہے. کہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. تو جہاں ماں کے نام سے پکارا جائے گا وہاں ماں کا تذکرہ آیا، اور جب باپ کے نام سے پکارا جائے گا باپ کا تذکرہ آیا. یہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ آ گئی نا حضرات؟ مولانا ہمارے نذر محمد صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے اعلی حضرت کے کافر ہونے پر کئی دلیلیں دی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک دلیل دی کہ کئی دلیل دی. خود آپ نے کہا تھا بھی پہلی تقریر میں کہ ابھی تو میں نے ایک ہی دلیل دی ہے، اور آپ ہی اب دوسری تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی دلیلیں دے دی ہیں. تو بھئی آپ کی پہلی بات سچی ہے کہ یہ بات سچی ہے، وہ بات جھوٹی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، وہ تو آپ جانو. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک دلیل دی، وہ آپ نے کہا تھا، میں نے اسی کو نقل کیا کہ مولانا نے یہ کہا. آپ ہی اپنی بات کو جھٹلاؤ، آپ ہی کبھی سچے بنو کبھی جھوٹے بنو، وہ آپ کی بات ہے، وہ آپ جانو. میں نے تو یہ اپنی تقریر میں دکھایا کہ کل انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلی حضرت کافر ہیں، اور اس کی بنیاد جس بات کو بنائی تھی، اس فہرست کی بنیاد ہی میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی. مجھ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ فہرست کس نے بنائی کسی نے نہیں، کوئی بنائے. بات یہ ہے کہ صاحب ایک آدمی پکڑا گیا اور پولیس والے لے گئے مقدمے کے لیے اس کو کورٹ میں کہ اس نے قتل کیا ہے. تو یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل نہیں ہے وہ، اتنا کافی ہے. قتل کس نے کیا ہے یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے.